السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، علم حدیث ایک مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری اور فرض ہے، اس لیے کہ حدیث کے بغیر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اور جتنی عبادات ہیں ساری عبادات کو کس طریقے سے اور کیسے ادا کریں، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو حدیث کا جاننا ضروری ہے، اس کا پڑھنا سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے آج میں چند کتابوں کی لسٹ آپ کو دے رہا ہوں جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، جن سے آپ پڑھ کر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، عبادات کو سمجھ سکتے ہیں، اور حدیث کی جو اصطلاحات ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے موضوع پر حدیث کے باب میں کون سے پہلی کتاب ہے۔ پہلی کتاب ہے صحیح بخاری، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو قرآن کے بعد سب سے جاننے مانی کتاب ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم کی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی بعد سب سے اہم کتاب ہے۔ اسی طرح تیسری کتاب سنن ابی داؤد ہے، یہ بھی اچھی مسلم کے بعد آتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، چوتھی کتاب ہے سنن ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ میں بھی کچھ حدیث ضعیف ہے، کچھ حدیث صحیح ہیں، کچھ حدیث حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ پانچویں کتاب ہے سنن نسائی، اس میں بھی کچھ ضعیف حدیثیں ہیں، کچھ صحیح حدیثیں ہیں۔ اسی طرح چھٹی کتاب ہے جامع ترمذی، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے حدیث کے باب میں، حدیث کے موضوع پر، جو مدرسے کے اندر بھی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ ساتویں کتاب ہے مسند احمد، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ بھی بہت ضخیم کتاب ہے، اور اس میں بھی صحیح اور موضوع روایات موجود ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آٹھویں کتاب ہے مسند حمیدی، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، جو حدیث کے باب میں حدیث کے موضوع پر یہ بھی کتاب آتی ہے۔ اسی طرح 10ویں کتاب ہے موطا امام مالک۔ موطا امام مالک مدرسے کے اندر بھی پڑھائی ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ تر فقہی مسائل اور علماء اور فقہا کے اقوال اس میں زیادہ تر آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح 11ویں کتاب ہے سنن دارمی، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ بھی اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح، جو عبداللہ الخطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ بھی بہت مفید کتاب ہے۔ اسی طرح بلوغ المرام، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اور زیادہ تر اس میں حفظ آپ کر سکتے ہیں اس کتاب سے، بلوغ المرام سے۔ اسی طرح 12ویں کتاب ہے معجم صغیر للطبرانی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ، جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے، جو انہوں نے صرف صحیح حدیث کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح 13ویں کتاب مسند اسحاق بن راہویہ، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 15ویں کتاب مصنف عبد الرزاق،
جو ہے یہ بھی اچھی کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ صحیح ابن حبان، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حدیث کے باب میں حدیث کے موضوع پر یہ بھی اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد 16ویں کتاب ہے مستدرک للحاکم، جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے بعد 17ویں کتاب شعب الایمان ہے، یہ بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کتاب آتی ہے ریاض الصالحین، تو صحیح ابن حبان تو میں نے بتا چکا ہوں۔ ایک کتاب آتی ہے ریاض الصالحین، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق اور تخریج کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو بہت اچھی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 18ویں کتاب ہے سنن دارقطنی، سنن دارقطنی، یہ بھی امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف لابن شیبہ، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس کو بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور ان حدیثوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔